الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء کرام، ذمہ داران حضرات، آج کے اس ٹھنڈی والی رات میں دین کا، اصلاح کا، دعوت کا جذبہ لے کر آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آج مجھے ایک عنوان دیا گیا ہے اور عنوان مرکزی عنوان ہے. یعنی آج کا جو کانفرنس ہے، نصف روزہ کانفرنس، اسی عنوان پر رکھا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان پر کچھ کہوں، سب سے پہلے میں اللہ عز و جل کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اور آپ کو ہمارے گناہوں کے باوجود اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. پھر میں اللہ عز و جل کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسے پروگراموں کو رچنے، رچانے، کرنے، کرانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. میں اچھے سے جانتا ہوں اس پروگرام کو کرنے میں کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں اور کتنے دن لگے ہیں. اس لیے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، جن لوگوں نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، راتیں جاگی ہیں اور بیٹھ کر میٹنگیں کی ہیں، اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر، اس کا بدلہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اللہ عطا فرمائے. معزز حاضرین، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اور وہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی آمد کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا ہے اور یہ دعا کئی ہزار سال مانگی گئی دعا ہے. قرآن مجید میں وہ دعا موجود ہے. الفاظ اس طریقے سے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں ایک رسول کو بھیج. اسی کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع کی حدیث میں اس طریقے سے بیان فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وکان آخر من بشرنی عیسیٰ ابن مریم، اور میرے بارے میں آخر جنہوں نے بشارت دی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں. آپ کی آمد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے. آپ کی بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم قرار دیا. اللہ نے کہا کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر، اللہ نے احسان کیا مومنین پر. بلکہ علماء کرام کا کہنا یہ ہے ساری انسانیت پر اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ کے تعلق سے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، سارے نبیوں سے عہد لیا ہے. معزز دوستوں، بیچ میں بات روک کر میں آپ سے کہہ دوں، جتنی بار آپ اللہ کے نبی کا نام سن رہے ہیں، آپ پر اور میرے اوپر ضروری ہے کہ آپ اور میں اور آپ اللہ کے نبی پر، جی اللہ کے نبی پر، آواز نہیں آ رہی ہے، درود بھیجیے درود. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جتنی مرتبہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نبی کا نام سن رہے ہیں اور رحمت للعالمین کانفرنس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے یہ ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو، اللہ کے نبی پہ آپ درود پڑھتے رہیے گا. میں نے تیسری بات کہی، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، ہر پیغمبر سے اللہ نے وعدہ لیا ہے اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے زندہ رہتے ہوئے اگر محمد آ جائیں صلی اللہ، زور سے ذرا، صلی اللہ، نہیں آ رہی آواز، صلی اللہ علیہ وسلم، گونج جائے یہ سارا میدان، نبی کے درود سے یہ سارا میدان گونج جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اس کے لیے شاہد ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
یاد کیجئے اس وقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ آیت ذرا لمبی ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب اللہ نے نبیوں کو کتاب عطا فرمائی، اللہ نے نبیوں کو حکمت عطا فرمائی. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس اے پیغمبروں ایک رسول آ جائیں، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس جو دین ہے اس کی وہ رسول تصدیق کرے. لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم سارے نبیوں پر ضروری ہے تم اس رسول پر ایمان لے کر کے آئے ہوگے، تم اس رسول کی مدد کرو گے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ان جیسا بنائے، ابن کثیر جیسا بنائے رحمہ اللہ، ابن قیم جیسا بنائے رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسا بنائے رحمہ اللہ. وہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. تفسیر یہ ہے، ما بعث اللہ نبی من الانبیاء، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، الا اخذ علیہ المیثاق، مگر اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا، لئن بعث اللہ محمد، اگر اللہ نے محمد کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہو حی، اور یہ نبی ابھی زندہ ہیں، ابھی قوم کے اندر زندہ ہیں، اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّ، اس نبی پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ کے نبی کی مدد کریں گے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی کے بارے میں آج کا جو عنوان ہے، سبحان اللہ، رب ذوالجلال خود نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمین، ہم نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس کے بارے میں اللہ خود کہے کہ آپ سارے جہاں رحمت للمسلمین نہیں. میرے بھائیوں برادران وطن غور سے سنیں، اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں کہا، رحمت للمؤمنین نہیں کہا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کہا ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے جسے غور کرنے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ ہیں سب کے لیے اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں. اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، میں نے اس جملے کو نوٹ کیا ہے. فَكَانَتِ الرَّحْمَةُ عَامَّةً شَامِلَةً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے، سب کو شامل ہے. سبحان اللہ. للمؤمن وللکافر، اللہ کے نبی رحمت مومن کے لیے بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کافر کے لیے بھی ہیں. مومن اور کافر کا فرق ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا. جو مومن ہے، الذی آمن بہ، سبحان اللہ، جو ایمان لے کر کے آیا، سعید فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اسے رحمت اور آخرت میں بھی رحمت ہے. کافر کے لیے نبی کیسے رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ؟ ایک ایک علماء کا، ایک ایک عالم کا ایک ایک طرز ہے. میں عالم تو نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو ایک واعظ، ایک خطیب سمجھتا ہوں. میرا ایک طرز ہے اور میں چاہتا ہوں تم کو ساتھ میں لے کر چلوں، تمہیں چھوڑ کے نہیں چلوں، تمہیں ساتھ میں لے کر چلوں. میرے معزز دوستوں، مومن کے لیے تو نبی رحمت ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن نہیں ہے، جو کافر ہے، نبی ان کے لیے کیسے رحمت ہے میرے بھائی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا ہے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهِ، اور جو نبی پہ ایمان لے کر کے نہیں آئے، جو نبی پہ ایمان لے کر کے نہیں آئے، عُفِيَ مِنَ الْبَلَاءِ الْعَاجِلِ الَّذِي كَانَ يَحِلُّ بِالْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ مِن قَبْلِهِمْ. وہ سارے لوگ جو اس سے پہلے تھے نا، نبیوں کا انکار کرتے تھے تو حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاتے تھے. اس سے پہلے جو امتیں آئی ہیں جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا ہے، ان پہ ایسے عذابات آئے ہیں، اس دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے ہیں، مگر میرے نبی نے ان کے لیے بھی دعا کی ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کر. نبی کی رحمت ان کے لیے بھی ہے، نبی کی رحمت مومن کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ. معزز دوستو، خود نبی نے اپنے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، اس باب میں یہ حدیث موجود ہے. جی، اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیں، یہ دور بڑا خراب ہے، غور سے سنیں، یہ حدیث کام آئے گی مجھے بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی. اے اللہ کے نبی، یہ بڑا ستا رہے ہیں، یہ مشرکین بڑا ستا رہے ہیں، بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں. اے اللہ کے نبی، آپ انہیں بد دعا کیجئے. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے. اے اللہ کے نبی، آپ ان مشرکین کے لیے بد دعا دیجئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے بد دعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے ایک دوسرے پہ لعنت دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وانما بعثت رحمتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، میرے دل اور آپ کے دل کی یہ حدیث انشاءاللہ قریب ہوگی، انشاءاللہ حدیث سے محبت کریں گے، جی ہاں حدیث سے محبت کریں گے انشاءاللہ تعالی، جی میرے اور آپ کے قریب ہوگی یہ حدیث۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، باب فی اسمائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے تعلق سے یہ حدیث اس باب کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، میں مقفی ہوں، مقفی سب سے بعد میں آنے والے آخری نبی، والحاشر، اور میں حاشر ہوں۔ حاشر کا معنی یہ ہے سب سے پہلے قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا میدان محشر کے لیے۔ انا نبی التوبہ، میں نبی التوبہ ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اگر ان سے کچھ غلطی ہو جاتی سزائیں بہت بڑی بڑی ملی ہیں انہیں، یہاں تک کہ قتل کی سزا ملی ہے۔ میری امت کے لیے یہ نبی التوبہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ گناہ کتنے بھی بڑے آپ کریں، کتنے بھی سال آپ گناہ کریں، اگر آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اگر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سیکنڈوں میں منٹوں میں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی شرح علماء حدیث نے بیان فرمائی ہے، میں نبی التوبہ ہوں اور میں نبی الرحمہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم دوستو، یہ دو حدیثیں میں نے اللہ کے نبی نے خود اپنے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق سے نبی نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے کیا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، بڑی اچھی آیت ہے، بڑی اچھی آیت، لقد فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ یہ چیز میرے اور تمہارے اندر عطا فرمائے، جی فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی مہربانی ہوئی تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم آدمی بنے، آپ میں نرمی آئی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی اللہ کے نبی، آپ سخت دل ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام کبھی آپ کے اطراف جمع نہیں ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر آپ ارادہ کر لیں اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محترم دوستوں، یہ نرمی اللہ نے نبی میں ڈالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں آپ بڑے نرم انسان تھے، اللہ نے آپ میں بڑی نرمی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو روتے، قرآن پڑھتے تو روتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، قرآن سنتے تو روتے، آپ کا دل نرم ہو جاتا، بہت جلد آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھتے تو روتے۔ میں حدیثیں نہیں بول رہا ہوں، میں اشارے دے رہا ہوں، اشارے سمجھ میں آ رہے ہیں، اشارے سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی، آ رہے نہیں آ رہے ہیں؟ جی ہاں، قرآن پڑھتے ہوئے رونا، قرآن سنتے ہوئے رونا، نماز پڑھتے ہوئے عزیز ان کا عزیز المرجل، ایسی آواز آنا ہوا کہ ہانڈی پک رہی ہے، آپ کا دل اتنا نرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب آپ مدینہ گئے ایک صحابی کا انتقال ہوا، نام ہے عثمان بن مظعون۔ اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چادر ہٹائی، آپ انہیں چہرے پہ بوسہ دیتے جاتے اور روتے جاتے، چہرہ پہ بوسہ دیتے جاتے روتے جاتے۔ اگر کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ کسی صحابی کی بیمار پرسی کے لیے، مزاج پرسی کے لیے جاتے، دیکھنے کے لیے جاتے، آپ سعد بن عبادہ کو دیکھنے کے لیے گئے رضی اللہ عنہ۔ جیسے گھر میں پہنچے حالت بڑی خراب تھی، آپ نے پہلا سوال کیا قد قضا، کیا انتقال ہو گیا یا سعد بن عبادہ ابھی زندہ ہیں؟ کہا گیا ابھی زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ نے سنا اور آپ نے ان کی حالت کو دیکھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کے بیٹے ابراہیم جب انتقال ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ کی بیٹی جب انتقال ہوئی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ بڑے نرم انسان، بڑے نرم دل، اور بہت جلد آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا انہا رحمہ، اے سنو بھائی یہ رحم ہے، جی یہ دل میں آتی ہے یہ چیز، یہ جب رحم آتی ہے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔
حرام چیخ مار کے رونا ہے. بتانا مقصود یہ ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم آدمی تھے. آپ کی رحمت سب کے لیے عام ہے. میں کچھ مثالیں آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، اور آخر میں ایک پیغام، 20 منٹ ہو یا 30 منٹ ہو یا مجھے جو وقت دیا گیا ہے، اگر مجھے لگے میں نے یہ پیغام دے دیا ہے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ آپ کی رحمت سب کے لیے ہے. میں نے 5 مثالیں نوٹ کی ہیں آپ کی رحمت کے لیے. آپ کی رحمت مومنین کے لیے ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، اسی جگہ سے ہم گئے تھے اللہ پور. اللہ پور میں بھی تقریباً یہی عنوان مجھے دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آپ بولیے. میں نے کچھ باتیں وہاں بھی بتائی، آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اللہ کے نبی مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے کتنے رحم تھے. قرآن مجید کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، اے مسلمانوں جن سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نبی پہ دشوار ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں، تمہیں نفع پہنچانے کے تعلق سے بڑے حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں، مسواک کی فضیلت ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة وفي روایت عند كل وضوء. اللہ کے نبی کو مسواک اتنی پسند تھی. ایک برسبیل تذکرہ ایک جملہ بول دیتا ہوں. جی ہاں، صحابی نے ایک مرتبہ ہمارے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہاں مسواک رکھی تھی. کہاں پر؟ کان میں. وہ صحابی زندگی بھر کان پر مسواک رکھتے رہے. اللہ تعالیٰ واقعتاً اللہ کے نبی سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے اسے شائع کر دیا جاتا ہے، اس لیے بات ریپیٹ ہو جاتی ہے. ایک صحابی نے نبی کو دیکھا، اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زندگی بٹن نہیں لگائے، محبت نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی اللہ کے نبی ایک جگہ پر بیٹھ کر استنجا کیے، وہ جب بھی ادھر سے گزرتے وہاں بیٹھ کر استنجا کیا کرتے. سبحان اللہ. واقعتاً محبت کے ساتھ اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین تو بولو جی. جہاں بولنا وہاں بولتے نہیں، جہاں نہیں بولنا چیخا مار مار کو بولتے. جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کے ساتھ، اللہ ہمیں نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اتباع کی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف عبادتوں میں نہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق اور معاملات کے اندر بھی اللہ ہمیں نبی کی اتباع کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. نبی نے کہا مجھے مسواک بڑی پسند ہے. اگر میری امت کو تکلیف نہیں ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ، بعض روایتوں میں ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کو واجب کر دیتا. میں نے مسواک کو واجب اس لیے نہیں کیا کہ امت کو مشقت ہوگی. سبحان اللہ. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة. اللہ کے نبی کو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا پسند تھا. آپ نے ایک بار پڑھا بھی لیٹ، ذرا لیٹ کر کے پڑھا. یہ سن لے کر جا کر جماعت چھوڑ دیں گے بات نہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں جماعت سے پڑھو. مولوی صاحب آئے تھے ہریہر کے پروگرام میں، مولوی صاحب نے کہا عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا ہے اس لیے میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، جماعت چھوڑ. عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، عجیب عجیب طریقے سے سمجھتے ہیں لوگ دنیا میں. اللہ کے نبی نے کہا مجھے پسند ہے کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کیا جائے، لیکن میری امت کو مشقت ہوگی اس لیے نبی نے لیٹ نہیں کیا. امت کے تعلق سے تعلق کیسا تھا نبی کا؟ امت اور نبی کیسے تھے؟ سبحان اللہ. کئی بار ہم نے یہ حدیثیں تمہارے سامنے بیان فرمائی ہے. نبی جا رہے ہیں مسجد میں، اندر گئے، مسجد الاجابہ مدینے میں آج بھی موجود ہے. آپ نے 3 دعائیں مانگی. ذرا بتائیے مجھے وہ تینوں دعائیں کس کے لیے مانگی؟ میرے تمہارے لیے مانگی. اے اللہ میری امت کو تو بھوکا نہ رکھ، اے اللہ میری امت کو تو ایک ساتھ عذاب میں ہلاک نہ کر، اے اللہ میری امت کو آپس میں جھگڑا نہ کریں، اے اللہ ایسا کر دے. آپ جانتے ہیں حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا روئے. ایک مرتبہ قرآن کی مشہور آیت ہے ان تعذبهم فانهم عبادک، اے اللہ اگر تو چاہے تو انہیں تو عذاب دے سکتا ہے. حضرت عیسیٰ کے قول کو یاد کر کے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. یہ بات میں نے بھی اور شیخ نے بھی اللہ پور میں کہی ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا کر پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے یہی کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا روز قیامت. سبحان اللہ. یہ تعلق نبی کا ہے.
اور اللہ نے نبی سے کہہ دیا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوقُ، آپ بڑے رحم دل ہیں مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. آگے جو بات بولنے جا رہا ہوں نا آپ جانتے ہیں، لیکن میرے موضوع سے وہ بات بڑی گہری تعلق رکھتی ہے. بات یہ ہے آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں. کچھ دیر پہلے میں نے کہا ہے، غور سے سنیے گا. کافروں میں دو طریقے کے لوگ ہیں، اور یہ بھی میں واضح کر دوں، کوئی سننے والے حضرات رہیں. کافر کوئی گالی نہیں ہے بھائی، کافر کوئی گالی نہیں ہے. جو نہیں مانتا اللہ کو رسول کو وہ کافر ہے. اس کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں، چھپانے والا. کافر کس کو بولتے؟ چھپانے والا. آپ جانتے کسان، فارمر، عربی زبان میں اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے، وہ حق کو چھپاتا ہے، اس لیے اسے کافر کہا جاتا ہے. کافر کوئی گالی نہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی لوگ اسے گالی کے طور پر لے کر چلے جاتے ہیں. اس میں دو قسمیں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ایسے لوگوں کی تعداد کو اللہ بڑھائے. ہر زمانے میں رہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے مگر وہ اسلام نہیں لائے. ایسے کافر رہے ہیں، مگر میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ کافر ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو دشمنی کرتے ہیں. نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے. کمال تو یہی ہے، جو ہمارے ساتھ اچھا رہتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا رہتے ہیں. یو ریسپیکٹ، جی بولیے نا، یو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ. یہ ہماری رشتہ داریاں ہیں. عزت دے، عزت لے. یہ کون سا کمال ہے؟ تو رشتہ داری قائم کر، میں رشتہ داری قائم کروں گا. یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کمال نہیں ہے. میرے نبی کا کمال یہ ہے، میرے نبی ان کافروں کے ساتھ بھی آپ رحم کا معاملہ کرتے تھے جو نبی کے ساتھ دشمنی کرتے. حدیث بخاری میں ہے. آپ صرف سر ہلائیے گا، میں حدیث پڑھ کے نکل جاتا ہوں انشاءاللہ. اگر سنے ہیں تو ہاں بولیے، میں نکل جاتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے کہا یہ حدیث صحیح بخاری کے ہے. سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا هل اتى عليك يوما كان اشد من يوم احد. اے اللہ کے نبی بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن سے زیادہ تکلیف کا دن آپ کی زندگی میں کبھی آیا ہے؟ آپ کے دان ٹوٹ گئے نا احد میں، آپ گڑھے میں گر گئے احد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشہور بھی ہو گیا، نبی کا انتقال ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آپ پڑھیے گا اس چیز کو. پھر کچھ دیر کے بعد گڑھے سے اللہ کے نبی اوپر اٹھے، سارا سر سارا چہرہ لہو لہان تھا. آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل رہا تھا، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا ہے. آپ کے چلنے کا ایک انداز حدیث میں بتایا گیا ہے. پانی کشتی میں کیسا، کشتی پانی میں کیسا چلتی ہے، وہ چلنے کے انداز کو دیکھ کر صحابہ نے کہا یہ اللہ کے نبی زندہ ہیں. سبحان اللہ. پوچھا گیا، اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن سے زیادہ کوئی خطرناک دن، کوئی مشکل دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا گزرا ہے. کون سا دن بھائی؟ جی ذرا زور سے، یہ لوگ ان سے پوچھ لیں گے حدیث انشاءاللہ. یہاں سے آواز آ رہی ہے. کون سا دن ہے؟ طائف کا دن. نبی کا جملہ اس طریقے سے اذ عرضت نفسی علی ابن عبدیہ لیل، میں نے اپنے آپ کو جا کر ابن عبدیہ لیل کے سامنے پیش کیا، میں نے دعوت پیش کی، اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا. الی ما اردت، اس نے فلم یجیبنی الی ما اردت، میں جو چاہتا تھا میری دعوت کو اس نے صرف قبول نہیں کیا بلکہ میرے پیچھوں کو گنڈوں کو لگا کر چھوڑ دیا. ایسے لڑکے جو نبی کو بھگانے لگے، پتھر مارنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. ہم سب جانتے ہیں، شاید اس مجلس میں کوئی ہے جو اس حدیث کو نہیں جانتا ہے. اب آگے کا جملہ نبی کا سنو، فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب. جب میں ہوش میں آیا نا تو میں ایک جگہ تھا، اس کا نام قرن الثعالب. جب مجھے ہوش آیا لہو لہان ہونے کے بعد، میں قرن الثعالب میں اپنے آپ کو فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا. فاذا انا بسحابۃ، میرے سامنے ایک بادل تھا اور اس بادل قد اضلتنی، اس بادل نے مجھے سایہ کیا ہوا تھا. فاذا نظرت فاذا فيها جبريل، میں نے اس بادل کے اندر دیکھا، اس بادل میں مجھے جبرائیل نظر آئے. فقال، جبرائیل نے کہا اللہ ان اللہ قد سمع قول قومک، اللہ نے تمہاری قوم نے کیا تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ نے سن لیا ہے. وما ردوا علیک، کیا جواب دیا یہ اللہ نے سن لیا ہے. وہذا ملک الجبال، یہ فرشتہ ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اسے حکم دیجئے. کیا حکم دیجئے؟ آگے سنیے. وہ فرشتہ ان شئت،
انا اطبق علیہم الاخشبین، اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں گے یہ تو پہاڑوں کے بیچ میں پورے طائف کو میں پیس کے رکھ دوں گا. سبحان اللہ. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، لہو جا رہا ہے، لہو بہ رہا ہے، ہوش میں آئے ہیں، اور اس وقت نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا جواب دیا بھائی؟ بولتے ہیں وہ جی بولے سو گئے بار بول کو گئے نہیں، انہوں الگ بولے انہوں الگ بولے، دوسرا نوا کیا بھی بولے. کہاں سے جی نبی حدیثیں لے لگیں گے؟ کہاں سے لے کر آئیں گے نئی حدیثیں تمہارے لیے؟ وہی تو بیان کریں گے جو موجود ہے. کہاں سے نئی بنا کر تو موضوع تو لا نہیں سکتے نا. کیا کہا میرے نبی نے اس موقع پر؟ اللہ کے نبی کا جملہ سنو صلی اللہ علیہ وسلم. لہو لہان ہے، فرشتہ تیار کھڑا ہے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں روندنے کے لیے. فرشتہ تیار کھڑا ہے. بل ارجو، نہیں ایسا نہیں کرو، مجھے امید ہے انشاءاللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. اللہ ان کی نسلوں میں یہ نہیں مان رہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ ان کی آنے والی اولاد میں ایسے لوگوں کو اللہ پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کبھی شرک نہیں کریں گے. دشمن کے لیے بھی آپ رحمت. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ دشمن کے لیے بھی، وہ دشمن جو مارنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے لیے بد دعائیں نہیں دی، ان کے لیے بھی آپ رحمت. مومنین میں خاص طور سے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یتیم اور بیوہ خاص طور سے الگ نام لیا گیا ہے. ہمارا سلوک یتیم، اور میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کسی یتیم کو یہ نہیں لگے میرے بھائی کہ میرا باپ مر چکا ہے. انشاءاللہ بولو جی ہاں. کسی یتیم کو یہ نہیں لگنا چاہیے گزشتہ سال میرا باپ زندہ تھا، گزشتہ سال کی عید میں مجھے کپڑے آئے تھے، ہمارے گھر میں عید کی خوشیاں تھی، اس سال میرا باپ زندہ ہوتا تو یہ کرتا. جی خاندان ہو یا غیر خاندان ہو، یہ رحمت للعالمین کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ میرے بھائی. آپ اپنے بچوں کو عید الفطر میں جب کپڑے خریدتے ہیں نا، 4 5 6 جوڑے، اتنے زیادہ کپڑے تمہارے بچوں کے پاس ہیں، بیرو بھر کے نیچے گر رہا ہے، کون سا پہننا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. شادی میں تیار ہونے میں، کپڑے سلیکٹ کرنے میں گھنٹے جا رہے ہیں. آپ جب اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہو نا، خاندان کے یتیم کے لیے ایک جوڑا لے لو. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی نے کہا کیسے یتیموں کے ساتھ آپ رحم دلی کرتے، بیواؤں کے ساتھ آپ کیسے رحم دلی کرتے. ایک بڑی اچھی سی حدیث، کافر الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ. کتنی بڑی بات ہے جی. یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا. انگریزی میں کیا بولتے ہیں یتیم کو بھائی؟ آرفنس. اور برابر ہے کیا بھائی؟ آرفنج. یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور وہ. اچھا یہ بھی نبی نے کہا چاہے وہ یتیم اس کے خاندان کا ہو یا خاندان کے باہر ہو، لہو او لغیرہ، میں اور وہ جنت میں ایسے مل کے رہیں گے. سبحان اللہ. بیوہ عورتوں کے تعلق سے میرے نبی کا ایک جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب پانا چاہتے ہو نا، میں نے کئی بار کہا ہے اللہ نے وہ ثواب جگہ جگہ رکھا ہے. کسی بیوہ کے لیے محنت کرنے والا، کسی محتاج کے لیے محنت کرنے والا، اللہ اسے مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث بھی آج کے لیے میں نے نوٹ کیا، یہ حدیث میرے دل کے بڑے قریب ہے. میں ذمہ داروں سے کہتا ہوں جیسے ہی وقت ہو بتا دیں انشاءاللہ. میں بالکل 1 منٹ بھی زائد نہیں لینا چاہتا انشاءاللہ. جیسے میرا وقت ہو بتا دیں. ہر جگہ بولتا ہوں، یہاں بھی بول رہا ہوں، کرنٹ کی طرح چلا جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجھے بتا دیں. ایک اہم حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی کی حدیث، صحیح حدیث ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری گزارش ہے یہ حدیث آپ میرے ساتھ پڑھیں گے؟ پڑھیں گے؟ کوئی تو ایک پاگل آیا تھا جو حدیث پڑھا کر گیا. ایک حدیث تو کم سے کم رحمت للعالمین کانفرنس میں پڑھ لیتے. صحیح نسائی کی حدیث ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، یکثر الذکر، ذکر بہت پڑھتے، بہت ذکر کرتے آپ. وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، اور لغو باتیں کم کرتے، بیکار کا بکواس نہیں کرتے آپ. ذکر میں زبان زیادہ رہتی. بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ استغفر اللہ، بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفر اللہ. اور لغو باتیں، بیکار کی باتیں کم کرتے. وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اکیلے جب بھی پڑھتے نماز لمبی پڑھتے. وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ ذرا مختصر دیتے. وَلَا يَأْنَفْ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَ وَالْمِسْكِينِ، اور کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حاجت کو
کسی محتاج کے لیے کام مکمل کرنے کے چلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. فیقضی لہ الحاجہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستوں، مومن، کافر، یتیم، میں نے آپ کے سامنے 3 نام لیے. 2 مثالیں اور بول کر اپنا میں پیغام سمیٹ کے انشاءاللہ نکل جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں اور چیلنج بھی کر رہا ہوں، پیغام بھی اور ساتھ میں چیلنج بھی. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، سینہ چوڑا کر کے بولیے دنیا کے سامنے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اسیروں کے ساتھ؟ کس کے ساتھ بھائی؟ قیدیوں کے ساتھ. کیسی کیسی فوٹو آتی ہیں، کیسی کیسی اشلیل چیزیں آتی ہیں، انسانیت سے گری ہوئی چیزیں آتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا؟ میری سارے دنیا کو چیلنج ہے، لاؤ ایک آدمی انشاءاللہ جو میرے نبی جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک آپ سے میں وعدہ لیتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور حدیث ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث صحیح مسلم کی ہے. منتقم رسول اللہ. جب بھی یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، دوسروں کا مجھے علم نہیں ہے، جب بھی یہ حدیث میں پڑھتا ہوں میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. مجھے میرے نبی پہ فخر ہونے لگتا، ہمیشہ ہے مجھے فخر ہونے لگتا ہے. منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ابدا. اللہ کے نبی کبھی اپنی جان کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں، اس پروگرام کا خلاصہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس پروگرام کا پیغام جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی معاف کرتے تھے، بار بار سن رہے ہیں نا. اپنے اندر وہ اعلیٰ ظرفی پیدا کرو، اپنے اندر وہ رحم کا مادہ پیدا کرو، اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لو. آپ کے سامنے 100 بار وہ مثال آئی ہوگی مگر ہم عمل نہیں کرتے. سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، باپ بیٹے سے نہیں بات کر رہا ہے، ماں بچوں سے نہیں بات کر رہی ہے. رشتہ داریاں ٹوٹے ہوئے لوگ آ کر بیٹھے، پتہ نہیں یہاں سارے لوگ نہیں ہوں گے، بہت سارے اچھے بھی لوگ ہوں گے، مگر میرے بھائی یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھو، اکثر وہی لوگ دھوکہ دیتے ہیں جن کے اوپر ہم احسان کرتے ہیں. یہ تو آپ لوگ دکنی زبان میں اگر میں کہوں سارے منڈیاں ہلا رہے ہیں، جی سارے کے سارے سر ہلا رہے ہیں. جن کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں. سبحان اللہ، اکثر وہی لوگ آ کر ہمارے پیٹ میں چھرا مارتے ہیں، ہمارے بچوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے 3 منٹ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو 3 منٹ میں دعا پڑھ کے نکل جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں. آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگایا گیا. کسی کی بیوی پہ الزام، اس سے بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود جس نے الزام لگایا ہے اتنا جگرا ہمارے اندر، اتنا جگرا ہمارے اندر ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے، وہ ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا دوست ہو، کیا ہم اسے معاف کر سکتے ہیں؟ کیا رحمت للعالمین اس کانفرنس کے اندر سے وہ نتیجہ، وہ پیغام لے کر ہم یہاں سے اٹھ سکتے جیسے میرے نبی نے کیا؟ سبحان اللہ. ان کے بیٹے آئے عبداللہ بن ابی کے، جس نے الزام لگایا تھا، اے اللہ کے نبی میرے باپ کے لیے کفن آپ کا کپڑا دیجیے. آپ نے کپڑا دے دیا. اے اللہ کے نبی آپ جنازے کی نماز پڑھائیے. عمر روک رہے تھے، اللہ کے نبی نے عمر سے کہا اے عمر، اللہ نے قرآن میں کہا 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے نہیں معاف کروں گا، میں 70 سے زیادہ کروں گا تاکہ اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ وہ اعلیٰ ظرفی میرے اور تمہارے اندر پیدا فرمائے. اللہ ہمیں معاف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری بات جو میری بات سے اسے مکمل بھی میں کر لیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی نہیں میرے بھائی، جانوروں کے ساتھ بھی، چونکہ وقت مختصر ہے. حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں مجھے ایک بار اللہ کے نبی پیچھے بٹھا کر لے کر گئے، ایک باغ میں گئے. انصاری کے غور سے سننا، اس میں بھی بڑا پیغام ہے. انصاری کے باغ میں گئے، آپ نے وہاں ایک اونٹ کو دیکھا. وہ اونٹ جیسے ہی اللہ کے نبی کو دیکھا اونٹ رونے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اس کے کان کے پیچھے کی جو ہڈی ہوتی ہے آپ نے اس پر ہاتھ رکھا، وہ اونٹ خاموش ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا من رب ھذا الجمل، کون ہے جی یہ اونٹ کا مالک؟ ایک انصاری نوجوان سامنے آیا. اللہ کے نبی نے کہا تو اس کا مالک ہے؟ سبحان اللہ، یہ اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر سامان لاتا ہے. اس اونٹ کا تو حق ادا کر. سبحان اللہ. انسان تو انسان. ایک بڑی مشہور حدیث، جی ہاں، اللہ کے نبی نے کہی ہو سکتا ہے یہ میرا آخری جملہ ہو اور ایک پیغام کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں گا. جیسے میں نے کہا فی کل کبد رطبۃ اجر
फी कुल्ली कबिदिन रतबतिन अजरुन, हर जिंदा चीज पर एहसान करने पे सवाब है। हर जिंदा चीज, वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, जानवर हो, वो परिंदा हो, वो चरिंदा हो, जिसमें भी रूह है, अल्लाह के नबी ने कहा उसके साथ एहसान करो, सुभान अल्लाह, तुम्हें अजर मिलेगा। मिसालों के लिए वक्त नहीं है, पैगाम यही है मेरे भाई। इन चीज़ों को जब हम सुनते हैं, नबी की रहमत को जब हम सुनते हैं, अल्लाह हमारे अंदर रहम पैदा फरमाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अगर आप दूसरों पे रहम करेंगे, अल्लाह आप पे रहम करेगा। अल्लाह हमें रहम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ये दौर ऐसा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया जानती नहीं। आपने किसी जंग में कुछ कह दिया, उसे उठा के दुनिया के सामने लोग पेश करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जरूरत है इस वक्त में नबी की रहमत, नबी के अखलाक को हम अपने अमली तौर पे साबित करें मेरे भाई। अल्लाह हमें साबित करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे पहले शेख ने इशारे में कहा, मैं खुल के कहता हूं, हम हजार बातें करें रहमत की, मगर कुछ नौजवानों की वजह से हमारा सर झुक जाता है। जी हाँ, शेख ने दो बार कह दिया, इससे पहले जलसे में भी कहा, कहां हमारे अंदर रहम है? नाम डॉक्टर का है और अपने आप को बॉम्ब से उड़ा रहा। लोग तो ताना मारेंगे ना, रहम की बातें करते हो, देखो तुम्हारा नौजवान कैसा है, नाम मुसलमान का है और बरसरे आम गोलियां चला रहा है। नहीं मेरे भाई, अल्लाह हमें ऐसी हरकतों से बचाए। इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे नौजवानों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह हमारे सीनों में रहम अता फरमाए। अल्लाह सिर्फ नबी का नाम नहीं, नबी से इश्क नहीं, नबी के फरमान पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इबादतों में, अखलाक में, मुआमलात में, अकीदे में, हर चीज़ में नबी की इत्तिबा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इतना बेहतरीन प्रोग्राम, पहले भी मैंने दुआ किया, आखिर में भी मैं दुआ कर रहा हूँ, जिन्होंने भी रचा है अल्लाह ताला उसका अजर उन्हें अता फरमाए, दुनिया व आखिरत की परेशानियों से अल्लाह उन्हें नजात अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।